سامعین آداب عرض ہے، چونکہ یہ ایک بڑا ہی مقدس مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جس کے 30 روزے ہم پر فرض ہیں، اور ان روزوں کے متعلق باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزے میرے لیے ہیں اور ان کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو آپ اس بات سے روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کتنے اہم ہیں۔ ہمارے یہ روزے سارے ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ آج کل کی میڈیکل سائنسز بھی اس کو پروف کر چکی ہے، اور بلکہ اس پہ مزید ریسرچ ہو رہی ہے کہ فاسٹنگ پلیز این امپورٹنٹ رول ان امپروونگ آور ہیلتھ۔ ہماری صحت پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے، اور ہماری سول پیوریفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ باری تعالیٰ ان روزوں کا اجر خود دے رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم روزوں کو مکمل 30 روزے رکھیں، عبادت گزار بن جائیں، نماز روزوں کی پابندی کریں، اور غیر ضروری بری چیزوں سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ بنیاد ہے ہر کرائم کی، وہیں سے شاخیں پھوٹتی ہیں اور بری چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری ایک طرح سے تربیت بھی ہوتی ہے، اور ہم اس تربیت کے بعد یہی نہیں کہ ایک مہینہ ہمارے لیے ہے، بلکہ زندگی کے جتنے بھی مہینے آئیں گے، جب تک بھی آپ کی زندگی ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سمو لیجئے اور ان پر عمل پیرا ہو جائیے۔ یعنی ہر بری چیزوں سے بچیے، ہر غیر ضروری طریقہ جو آپ پیسے کمانے کے لیے یا ویلتھ بڑھانے کے لیے اپناتے ہیں، غلط طریقہ، اس سے آپ بچیں، اور آپ حلال چیزوں کی کمائی کریں۔ حلال چیزوں سے اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ لہذا آج جو چیز میں جس سے شروع کر رہا ہوں، یہ پہلا کلمہ طیب، جس کو آپ بامعنی بار بار پڑھیے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے سبھی کو آتا ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر وہ بار بار اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو سمجھیں اور پڑھیں تو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کلمہ طیب سے میں شروع کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے کہ اس کو کس طرح سے ریسائٹ کیا جاتا ہے۔ That we all know لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا یعنی نہیں ہے کوئی، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ اب یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کلمے کو صدق کے دل سے مان لے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی امپورٹنٹ میسج ہم کو اس کلمے کے ذریعے سے مل رہا ہے کہ ہمیں اس دوزخ سے بچنا ہے، اور دوزخ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اپنائیں۔ لہٰذا اس کلمے کو صدق کے دل سے مان لیں۔ کسی صحابی سے یہ سوال کیا گیا، تابع رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے، کہ کیا کلمہ طیب جنت کی کنجی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، ہر کنجی کو دندانوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب جا کے تالا کھلتا ہے۔ لہٰذا عمل شرط ہے، یہ نہیں کہ وربلی ہم نے اس کو پڑھ لیا اور عمل جو ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا
میں نے آج کلمہ طیب کو لیا ہے خاص طور پہ، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اس کو صدقے دل سے مان لیجئے، اور اگر مان جاتے ہیں تو آپ پہ دوزخ کی آگ آپ پر حرام ہوگی، آپ بچے رہیں گے۔ اور لیکن عمل جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، باعمل ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا چونکہ یہ مقدس مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی سول کو پیوریفائی کرنے کے لیے اور اپنی اچھی تربیت کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ آپ کو مل گیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کئی مہینے آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ جو ہے وہ اسلام کے پابند، اسلام کے ارکان پہ پابندی سے عمل پیرا رہیں، اور جو اسلام کی تعلیم ہے اور جو ہمارے پیغمبر the messenger آف اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اس سیریز کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔